میں زویا ہوں۔ کون زویا؟ اس کا جواب وہ کیا دیتی؟ انکل میں زویا ہوں، کالج میں پڑھتی ہوں، آج اتفاقاً یہاں پہنچ گئے ہوں۔ آپ یہاں کیسے ہیں؟ کس نے آپ کو یہاں بند کیا ہے؟ بیٹی تمہاری آواز تو بہت پیاری ہے، ایک مدت کے بعد اتنی پیاری آواز سنی ہے۔ تم یہاں کیسے آ گئی؟ یہ تو بہت سنسان اور ویران جگہ ہے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسی کھڑکی نما روشن دان تک پہنچ گئے۔ وہ زویا کو صحیح طرح نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ باہر روشنی نہ تھی، مگر زویا ان کو اندر کی روشنی وجہ سے دیکھ سکتی تھی۔ وہ 60-70 سال کے بزرگ تھے، ان کا ڈھیل ڈھول کافی مضبوط تھا، وہ کافی اونچے لمبے آدمی تھے، مانا اب وہ کافی ناتوانا لگ رہے تھے، مگر اپنی جوانی میں ضرور بہت خوبصورت اور صحت مند نوجوان رہے ہوں گے۔ ان کے صاف رنگ اور بڑی بڑی اداس آنکھوں کو دیکھ کر زویا نے سوچا، زویا بیٹی؟ زویا بولی، انکل آپ کو یہاں کیوں قید کیا گیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ بیٹی شاید تم نے میرا نام سنا ہوگا، میں سردار جہانگیر ہوں۔ سردار جہانگیر؟ اس گھر کے مالک؟ ہاں بیٹی، میں اس گھر کا مالک ہوں اور پچھلے 1 سال سے اس گھر کے تہہ خانے میں بند ہوں۔ اب تو لگتا ہے مدتیں بیت گئی ہیں۔ انکل میں آپ کو یہاں سے کیسے نکالوں؟ زویا بولی۔ سردار صاحب بے ساختہ ہنس پڑے۔ بیٹی تم تو بہت چھوٹی لگ رہی ہو، تم مجھے کیسے یہاں سے نکال سکتی ہو؟ وہ لوگ تو بہت ظالم ہیں اور میرے بیٹے بھی یہاں نہیں ہیں۔ کوئی اور تو ہوگا، کوئی بھائی، کوئی بہن۔ ان کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ آپ کہاں ہیں؟ بیٹی یہ بہت بڑی کہانی ہے، سب کچھ بہت پلاننگ سے کیا گیا ہے۔ میں نے تو اپنا سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ تم یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ باہر اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اندر کتنا اندھیر تھا۔ زویا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے گھر واپس جانا تھا، یہ علاقہ کافی سنسان تھا اور اب تو باقاعدہ رات ہو گئی تھی۔ گھر جانے کی بجائے اگر اسی جگہ میں کوئی جگہ ایسی ڈھونڈی جائے وہ کسی طرح اندر داخل ہو جائے اور رات گزار لے۔ اچھا انکل میں کوشش کرتی ہوں میں کچھ کروں۔ وہ لوگ کب آئیں گے؟ اور کوئی تو آپ کے ساتھ یہاں قید نہیں؟ نہیں بیٹی، وہ لوگ صرف ہفتے میں 1 بار آتے ہیں، کھانے پینے کا سامان اور میری میڈیسنز رکھ جاتے ہیں۔ پہلے ہر 2 دن بعد آتے تھے، مجھے دھمکاتے ڈراتے رہتے تھے۔ اب صرف جو 2 ملازم آتے ہیں، سامان رکھتے ہیں، کبھی کبھار گھر کی تھوڑی بہت صفائی کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اب ہفتے بعد ہی آئیں گے۔ اچھا انکل میں دیکھتی ہوں میں کیا کر سکتی ہوں، آپ ریسٹ کریں۔ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ آپ گر گئے تھے؟ نہیں بیٹی، یہ تو بہت معمولی چوٹ ہے، ویسے چکر آ گیا تھا، ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے۔ ڈونٹ وری۔ اب کی بار ان کی آواز پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ زویا نے سوچ لیا تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ زویا گھر کے چاروں طرف کا اچھی طرح سے جائزہ لینے لگی۔ رات ہو چکی تھی، بھوک اور پیاس بھی اب یاد آ گئی۔ اس نے بیگ سے اپنی بونٹی چاکلیٹ نکالی، اس کا ریپر کھولا، چاکلیٹ کھا کر اس کو کافی توانائی محسوس ہوئی۔ ریپر اس نے بیگ میں واپس رکھ لیا اور پانی کی بوتل ڈھونڈی، وہ بیگ میں نہیں تھی۔ بیگ کی باہر والی پاکٹ میں بھی بوتل نہیں تھی۔ چلو دیکھتے ہیں۔ ڈبل سٹوری کھڑکیاں بھی بند تھیں، بڑے بڑے درخت اب اور بھی زیادہ گھنیرے اور گہرے لگ رہے تھے۔ گھر کے چاروں طرف چکر لگاتے ہوئے اس کو کچن کی ایک کھڑکی نظر آئی، اس کے ساتھ ایگزاسٹ فین بھی تھا۔ وہ کھڑکی اندر سے کھلی ہوئی تھی مگر اس پر جالی لگی ہوئی تھی، لوہے کی گرل کی بجائے نرم جالی تھی ہوا کے لیے۔ وہ کھڑکی بھی کافی اوپر تھی، روشنی صرف اتنی تھی کہ زویا بمشکل دیکھ پا رہی تھی۔ باہر اسٹریٹ لائٹ کی روشنی یہاں تک آنے میں ناکام تھی۔ زویا نے اپنا کالج بیگ کھولا، ڈھونڈ کر اپنا سیل فون نکالا۔ ہمیشہ کی طرح کالج جاتے ہی وہ فون آف کر دیتی تھی اور پھر کالج کے بعد ہی آن کرتی تھی۔ ویسے بھی اس کو کس نے فون کرنا تھا، اور آج وہ بالکل ہی فون آن کرنا بھول گئی تھی۔
فون آن کر کے دیکھا تو بوا کریمن کی بیٹی کا میسج آیا ہوا تھا۔ آج بوا گھر نہیں آ سکیں گی، وہ گر گئی ہیں، ہاسپٹل میں ہیں۔ زویا کو بہت دکھ ہوا۔ یہ سہارا بھی کتنا کمزور اور مجبور ہے۔ زویا نے فون بند کر کے بیگ میں رکھا۔ زویا نے 3-4 اینٹیں اکٹھی کی، ان کے اوپر چڑھ کر کھڑکی کی جالی کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ ایک طرف سے کھڑکی کی جالی کچھ کھٹی پٹی ہوئی تھی، زنگ آلودہ تھی۔ زویا نے زور لگایا تو بالکل ہی ایک طرف سے پھٹ گئی۔ زویا نے کھڑکی کے اوپر چڑھ کر جمپ لگائی اور وہ سیدھی سنک کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے احتیاط سے کھڑکی کی جالی پھر اسی طرح لگا دی اور سنک پر پاؤں رکھ کر کچن کے اندر آ گئی۔ اپنی سیل فون کی لائٹ آن کر کے اس نے دیکھا، بہت بڑا کچن تھا اور بہت خوبصورت سجا ہوا تھا۔ بڑا سا فریج، مائکرو ویو اوون باقاعدہ پوری ایک دیوار کے اندر فکس تھے۔ بہت خوبصورت کچن ٹیبل جو کرسیوں کے ساتھ تھا، لیکن اس پہ مٹی پوری بھری ہوئی تھی۔ ہر چیز پر مٹی پڑی تھی۔ کچن میں منرل واٹر کا وہ کارٹن بھی پڑا تھا جو وہ آدمی اٹھا کر لایا تھا، لیکن وہ کھلا تھا، اس کے اندر سے بوتل کچھ نکال لی گئی تھی۔ زویا بہت احتیاط سے چل رہی تھی۔ لائٹ اس نے فرش کی طرف رکھی ہوئی تھی۔ کچن کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا ڈائننگ روم تھا، جہاں شاہانہ سٹائل کا بہت زبردست ٹیبل تھا، جس کے چاروں طرف بے شمار کرسیاں تھیں۔ ان سب پر کپڑا ڈال دیا گیا تھا، جیسے مدتوں ان کو استعمال نہ کیا گیا ہو۔ پھر ایک بہت سجائی راہداری تھی۔ وہ اتنی گندی نہیں تھی، لگتا تھا اس کو صاف کر دیا جاتا ہے، مگر کبھی کبھی۔ زویا کو تہہ خانے کی تلاش تھی۔ پتہ نہیں اس کی سیڑھیاں کہاں تھیں۔ بے شمار خوبصورت سجے سجائے کمرے جن کے فرنیچرز پر کپڑے ڈال دیے گئے ہوئے تھے۔ اتنا بڑا گھر، واقعی یہ تو ایک محل ہے۔ دیواریں کس قدر خوبصورت تھیں، ان پر اتنی خوبصورت پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ چھت پر بڑے بڑے خوبصورت فانوس۔ زویا اب جس جگہ داخل ہوئی وہ بالکل گول بہت بڑا ہال تھا، جس کا سارا فرنیچر اور سجاوٹ دیکھنے قابل تھی۔ لگتا تھا یہاں کافی دیر سے صفائی نہیں ہوئی، مگر وہاں کی ہر چیز بہت قیمتی تھی۔ اس ہال کا سارا فرنیچر گولڈن کلر کا تھا۔ لگتا تھا چاروں طرف سونا بکھرا ہوا ہے اور چاروں طرف پردے چاندی کے رنگ کے تھے۔ خوبصورت میچنگ کی گئی تھی۔ زویا کو لگ رہا تھا جو کسی خواب میں چل رہی ہو، یا اس کو کسی کہانی کے اندر بھیج دیا گیا ہو۔ واقعی یہ تو محل ہے۔ زویا سب چیزوں کو دیکھ دیکھ کر سوچ رہی تھی، کبھی اس محل میں بھی زندگی بستی اور مسکراتی ہوگی۔ بل کھاتی سیڑھیاں ایک طرف نظر آئیں جو اوپر والی منزل کی طرف جا رہی تھیں۔ یقیناً تہہ خانے کی سیڑھیاں بھی یہیں کہیں ہوں گی، اور اتنے بڑے گھر کا تہہ خانہ بھی کافی بڑا ہونا چاہیے۔ زویا یہی سوچتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھی، اور ایک واقعی تہہ خانے کی بہت کشادہ سیڑھیاں اس کو نظر آئیں۔ تہہ خانے کی سیڑھیوں میں بے حد مدھم روشنی ہو رہی تھی۔ تہہ خانے کی چھت پر سجے ہوئے چھوٹی چھوٹی لائٹ جگنوں کی مانند تھی۔ زویا آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی۔ یقیناً وہ انکل یہیں کسی کمرے میں ہوں گے۔ بہت سے کمرے ایک بہت سے ہال کے چاروں طرف بنے ہوئے تھے۔ اس ہال کی سجاوٹ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ لگتا تھا بہت شوق سے یہ گھر بنایا گیا تھا۔ ہیلو انکل، ہر دروازے کو ناک کرتے ہوئے زویا بہت آہستہ آہستہ بولتی اور پھر اس کو لاک پا کر دوسرے دروازے پر دستک دینا شروع کر دیتی۔ پتہ نہیں یہاں کتنے کمرے تھے اور وہ انکل کون سے روم میں ہوں گے۔ اچانک ایک کمرے سے ایک کھانسی کی ہلکی سی آواز آئی۔ زویا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ لگ تو یہی رہا ہے کہ گھر میں اور کوئی نہیں۔ بہت ہی مدھم سی روشنی صرف اندھیرے کو ختم کر رہی تھی۔ زویا دیکھ سکتی تھی، مگر یہ روشنی اتنی کم تھی کہ باہر سے تو بالکل ہی اندھیرا لگ رہا ہوگا۔ زویا نے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا تو کھل نہ سکا، باہر کی طرف سے لاک لگایا گیا تھا۔ زویا نے ناب کو باہر سے گھمایا اور دروازہ کھول دیا۔ زویا نے ناب گھما کر جب دروازہ کھولا اور زویا نے گردن اندر جھانک کر دیکھا، وہ بزرگ اسی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ زویا کو دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے، مگر انہوں نے زویا کی طرف کوئی رسپانس نہیں کیا، بلکہ دروازے کے اوپر دیوار کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے، اور پھر اوپر ہی دیکھتے رہے، اور اوپر دیکھتے تھے چپ کر پیچھے ہٹے اور بیڈ پر جا کے لیٹ گئے۔
زویا اندر داخل نہیں ہوئی۔ اس نے باہر ہی سے کھڑے کھڑے سر گھما کر دیکھا تو اوپر کیمرہ لگا ہوا تھا۔ زویا بھی سوچ رہی تھی کہ وہ سردار جہانگیر کو یہاں سے بالکل اکیلے کس طرح رکھ سکتے ہیں، جبکہ کوئی چوکیدار بھی نہیں۔ زویا کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ ہو سکتا ہے کوئی کیمرہ لگایا ہو جس کی وجہ سے وہ دور بیٹھے ہوئے سردار جہانگیر کی نگرانی کرتے ہوں، اور واقعی یہی بات تھی۔ زویا نے دروازہ بند کر دیا، مگر دروازہ پوری طرح بند نہیں کیا۔ اس کو پتہ لگ رہا تھا کہ سردار صاحب کو واچ کیا جا رہا ہے، اور سردار صاحب نے اس کو اشارتاً بھی بتا دیا تھا۔ بیڈ پر لیٹ کر انہوں نے چادر اوڑھ لی۔ زویا یہ تو سمجھ گئی کہ وہ نہیں چاہتے زویا کمرے کے اندر داخل ہو اور وہ کمرے میں نظر آئے، اس لیے وہ چپ چاپ بستر پر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بہت آہستہ آہستہ بولنے لگے۔ میں یہاں کب سے قید ہوں، خود سے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ میرے دونوں بیٹے تو ملک سے اتنی دور لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کو میرے بارے میں کچھ پتہ بھی ہے کہ نہیں۔ زویا کو کچھ تو کرنا تھا، کیا کرے؟ اس نے دیکھا وہ کیمرہ دروازے کے اندر داخل ہونے والے کو کیپچر کر سکتا ہے اور پورے کمرے کو اس سے دیکھا جا سکتا ہے۔ بیسمنٹ کی وہ کھڑکی مخالف طرف تھی، اسی لیے وہ انکل بالکل دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر اس سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ اگر یہ کیمرہ بند ہو جائے تو زویا آرام سے ان سے بات کر سکتی تھی، مگر یہ کیمرہ بند کیسے ہوگا؟ وہ لوگ تو فوراً الرٹ ہو جائیں گے اور فوراً آ کر دیکھیں گے کہ کیا ہوا ہے۔ اگر بجلی بند ہو جائے یا شارٹ سرکٹ ہو جائے تو کیمرہ بند ہو جائے گا، اور یہاں جتنے بھی کیمرے ہوں گے وہ سب بند ہو جائیں گے۔ زویا کو کچھ نہ کچھ تو اب کرنا تھا۔ زویا ایک بار پھر بیسمنٹ کے ہال میں آ گئی۔ وہاں ٹیبل پر بہت خوبصورت ٹیبل لیمپ پڑا ہوا تھا، اس کے سب سوئچ آف تھے۔ زویا نے اس کی تار نکالی، تار کو نکال کر اس نے سوئچ اس کے پلگ میں غلط طریقے سے ڈالنے کی کوشش کی کہ یکدم ایک آواز گونجی اور فیوز اڑ گیا۔ بالکل اندھیرا ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ اپنے سیل فون کی لائٹ آن کر چکی تھی۔ اس نے سب سے پہلے سوئچ کو ٹھیک کیا اور پھر اس کمرے کی جانب جلدی سے بڑھی۔ انکل اب کی بار وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ بھی اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ بجلی کیسے بند ہو گئی؟ انکل اب ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں، فیوز اڑ گیا ہے، بیسمنٹ کے سارے کیمرے، ساری بجلی بند۔ واہ کیا بات ہے، بہت ذہین لڑکی ہو تم۔ تھوڑی سی روشنی میں وہ اس 18-19 سال کی لڑکی کو دیکھ رہے تھے، بہت خوبصورت نقوش، چمکدار رنگ، بہت سفید اور گلابی، مگر سب سے پیاری اس کی بڑی بڑی پانیوں جیسی آنکھیں۔ انکل ہو سکتا ہے وہ لوگ جلدی آ جائیں، جب کیمرے آف ہوں گے تو ان کو کسی گڑبڑ کا اندیشہ ہوگا، یا پھر بارش کے اس موسم میں صبح آئیں گے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ سردار جہانگیر نے اس پیاری سی بچی کی طرف بہت شفقت سے دیکھا۔ میرے 2 بیٹے ہیں، کافی بڑے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے اگر میری بیٹی ہوتی تو بالکل تمہارے جیسی ہوتی۔ زویا کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنے دادا دادی بھی یاد آ گئے۔ آج تک کسی کو بھی دیکھ کر وہ اس طرح یاد نہیں آئے تھے۔ ان کے چہرے پر بہت شفقت امیز مسکراہٹ تھی۔ کافی مضبوط ڈھیل ڈول کے آدمی تھے، مگر اس وقت بہت کمزور لگ رہے تھے۔ باہر ایک بار پھر بارش شروع ہو گئی۔ کمرے میں ایک طرف چارجبل لائٹ لگی ہوئی تھی، وہ یکدم روشن ہو گئی۔ جیسے ہی فیوز اڑا تھا وہ لائٹ جلنے کی کوشش کرنے لگی اور اب یکدم روشن ہو گئی۔ ایک بار پھر پہلے کی طرح بجلی بند ہو گئی تھی۔ مانا اس علاقے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھار بجلی بند ہونے کی صورت میں اس گھر کا اپنا ایک بجلی کا سسٹم تھا جو خود بہت آن ہو جاتا تھا۔ اب مدت ہوئی، اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہوگی۔ ایک تو جگہ چارجبل لائٹس لگا دی گئی ہیں، سردار صاحب بولے۔ زویا نے اپنا سیل فون اپنے بیگ میں ڈال دیا اور اپنے کندھے پر لٹکا لیا اور خود کرسی پر بیٹھ گئی۔ فون اس نے آف کر دیا تھا۔ آپ یہاں کب سے ہیں اور کس نے آپ کو یہاں قید کیا ہے؟ اور کسی کو آپ کی خبر کیوں نہیں؟ آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ سوال بہت تھے، مگر زویا نے صرف ایک ہی پوچھا۔ زویا بیٹی، بہت عرصے بعد کوئی اس طرح میرے پاس بیٹھا ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں پچھلے تقریباً 2 سال سے ان کی قید میں ہوں۔
مگر یوں اپنے ہی گھر کی بیسمنٹ میں پچھلے 1 سال سے ہوں۔ آپ کچھ کھائیں گے؟ زویا نے پوچھا۔ ہاں، ہفتے کا کھانا یہ لوگ یہاں رکھ جاتے ہیں۔ یہ بریڈ، مکھن، جیم، کافی کے ساشے، فروٹ کے کین، سبزیوں کے کین، جن کو میں مائکرو میں گرم کر لیتا ہوں۔ روم کے اندر ایک چھوٹا سا فریج بھی تھا۔ پہلے میں بہت پریشان رہتا تھا، بھوکا رہتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا میرا ہی نقصان ہوا۔ میں بہت کمزور ہو گیا، سوچ کر بیمار پڑ گیا کہ لوگ صبح شام کھانا رکھ جاتے مگر میں کھانا نہیں کھاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ پہلے جہاں انہوں نے مجھے رکھا تھا وہ شاید کسی بہت بڑے گھر کی اسٹڈی تھی، مگر لگتا تھا وہ صرف کوئی کتابوں کا کباڑ خانہ ہے۔ کمرہ تو صاف تھا مگر کتابوں پر گرد و غبار ایسے تھے جیسے مدتوں سے کسی نے اس کو کھولا نہ ہو۔ شاید اسی لیے انہوں نے یہ جگہ میرے لیے منتخب کی تھی۔ وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا اور ان کو پتا تھا کہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے۔ آہستہ آہستہ میں کتابیں پڑھنے لگ پڑا اور پھر کھانا بھی کھانا شروع ہو گیا۔ کتابیں میری دوست بن گئی، بلکہ کتابوں ہی نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا۔ کتابوں سے بڑھ کر میں نے اپنا دوست کوئی نہیں پایا۔ دن ہو یا رات، جب چاہے ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ کتابیں کبھی بھی نہیں کہتی کہ آج تو میرا موڈ نہیں ہے یا آج میں مصروف ہوں، پھر آنا۔ زویا، کتابوں نے مجھے بہت سی ایسی باتیں اور حقیقتوں سے روشناس کروایا جن سے اتنی عمر گزرنے کے باوجود بھی میں بے خبر تھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے قید کرنے والوں نے پہلے سوچا بھی نہ تھا کہ میرے لیے قید تنہائی نہیں بلکہ قید آشنائی کے دروازے کھول رہے ہیں۔ اس اسٹڈی میں بہت بہترین کتابیں تھیں۔ میں تقریباً 1 سال وہاں رہا اور میں نے ہر کتاب پڑھی۔ میں بہت خوش تھا۔ مانا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میرے بچے کہاں ہیں، میں کہاں ہوں۔ میری بیوی تو 2.5-3 سال پہلے ہی کینسر میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میرے دونوں بیٹے انگلینڈ میں میڈیکل کر رہے ہیں۔ بڑا بیٹا شباز تو بون سرجری اسپیشلسٹ ہے، چھوٹا بیٹا شہریار ہارٹ اسپیشلسٹ ہے۔ اب میرا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ جب سے میں یہاں لایا گیا ہوں میں بہت اکیلا ہو گیا تھا۔ میں یہاں کتابوں کو بہت مس کرتا ہوں۔ یہاں بہت کم کتابیں ہیں۔ پہلے میں بہت سوچتا تھا آخر میرے ساتھ یہ سب کون کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ اور پھر میری کتاب دوستوں نے مجھے بتایا، انتظار کرو، بے صبری نہ کرو، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں بہتری ہوگی۔ اور اب مجھے کافی حد تک صبر آ گیا۔ ویسے پریشان ہونے سے یہ وقت تو کٹتا نہیں۔ سردار صاحب بہت آہستہ آہستہ بول رہے تھے۔ لگتا تھا ان کو بہت مدت کے بعد کوئی سامنے ملا تھا جس کو اپنے دل کی بات سنا رہے ہوں۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ بالکل اکیلے، تنہا؟ زویا ان کے خاموش ہونے کے بعد بولی۔ وہ ساری کتابیں میری دوست بن گئی اور انہی کتابوں نے میرا رشتہ میرے خدا سے اتنا مضبوط کر دیا جتنا پہلے کبھی نہ تھا۔ اس اسٹڈی میں تفسیر القرآن بھی تھی جو میں نے بہت بار پڑھی، اور ہر بات اس کتاب نے مجھے اپنے خالق کے اور بھی قریب کر دیا، اور میرے لیے یہ قید ایک نعمت بن گئی۔ خدا کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ میں ابھی تک نہیں جان سکا وہ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں، مگر ان کا مجھ پر احسان ہے کہ میں نے اس تنہائی میں اپنا محاسبہ کر لیا ہے۔ ویسے تو میں شروع سے ہی حلال اور حرام، جائز اور ناجائز چیزوں میں فرق رکھتا تھا، مگر اب اپنے رب کی ہر رضا پر راضی ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ جب تک میرے مالک کو منظور ہوگا میں یہاں زندہ رہتے ہوئے بھی پوری دنیا سے بے خبر اور دنیا مجھ سے بے خبر رہے گی۔ خدا کی محبت نے مجھے یہ حوصلہ عطا کیا ہے۔ تم کو بھی تو اس خدا نے بھیجا ہے، ایک فرشتہ جو ایک پیاری سی پری کی صورت میں اس کو کہف میں آ گئی ہو۔ اب کی بار سردار جہانگیر صاحب تھوڑا سا مسکرائے۔ ان کی مسکراہٹ بہت شفاف اور بہت شفیق تھی۔
زویا ان کی باتیں پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ باہر تیز بارش کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی بادل گرجتے اور بجلی چمکتی تو اس روشن دان سے روشنی لپک کر اندر اجیارہ کر دیتی۔ مگر بیٹی تم کون ہو؟ واقعی پری ہو جو خدا نے میری مدد کے لیے بھیجی ہے؟ زویا مسکرائی اور کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ اس ویران کمرے میں جیسے میلہ لگ گیا ہو۔ اس کو دیکھ کر سردار جہاں صاحب بھی بے ساختہ ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی کتنی اجنبی مگر ان کو کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ جی انکل، واقعی مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ اور پھر اپنی زندگی کی مختصر سی کہانی سنانے کے بعد آج کا واقعہ ان کو سنایا کہ وہ اس محل تک کس طرح پہنچی۔ زویا بیٹی، خدا جو بھی کرنا چاہتا ہے اور جب کرنا چاہتا ہے اس کا وقت اس نے مقرر کر رکھا ہے اور وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ انکل بارش ہو رہی ہے، لگتا نہیں کہ آج کوئی آئے گا، پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ ہاں ضرور، یہاں کافی کھانا پڑا ہوا ہے، مگر میں زیادہ کھانا نہیں کھاؤں گی۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی۔ ہم دونوں صرف ایک ہی آدمی جتنا کھانا کھائیں گے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ زویا نے ایک ہی پلیٹ میں کھانا گرم کیا اور پھر تھوڑا سا کھانا خود کھایا۔ سردار صاحب نے بہت ہی تھوڑا کھانا لیا۔ بقول ان کے آج ان کو بالکل بھی بھوک نہیں۔ زویا بیٹی کتنا پیارا رشتہ ہے جس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، الفاظ میں اس کو بتایا نہیں جا سکتا۔ جی انکل، بہت دنوں بعد مجھے ایسے لگا جیسے میرے دادا ابو میرے پاس ہوں۔ دادا ابو، کتنا سادہ اور کتنا پیارا رشتہ ہے یہ۔ میری زندگی میں ویسے محبت کے رشتوں کی بہت کمی ہے۔ بالکل، آپ میرے دادا جیسے شفیق ہیں اور اتنے ہی پیارے ہیں۔ اب کی بار زویا کی آواز میں محبت کے انمول رشتے کی چاشنی تھی۔ چلے انکل، آپ تھوڑا سا آرام کر لیں۔ باتیں کرتے ہوئے کافی رات بیت گئی ہے، آپ تھک گئے ہوں گے۔ زویا نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹی، میں نے اپنی میڈیسن بھی لینی ہے۔ سردار صاحب نے ایک میڈیسن باکس کو کھولتے ہوئے کہا جس میں ہفتے کی ساری میڈیسن رکھی گئی تھی۔ یہ دوائیاں آپ کب سے کھا رہے ہیں؟ زویا کے ذہن میں اچانک یہ بات آ گئی۔ کیا جب آپ قید میں نہیں تھے تب بھی دوائیاں کھایا کرتے تھے؟ نہیں بیٹے، تب تو میں بالکل تندرست تھا۔ مجھے تو شوگر بلڈ پریشر کچھ بھی نہیں تھا۔ بس ایک دفعہ مائنر سا ہارٹ اٹیک ہوا، پھر میں ہاسپٹل میں داخل ہوا۔ اس کے بعد سے میں قید میں ہوں۔ کافی دیر میں طبیعت خراب رہتی تھی، پھر یہاں ایک ڈاکٹر آتا تھا، پتہ نہیں کیا انجیکشن لگاتا تھا، مجھے کچھ یاد نہیں کب تک اس طرح چلتا رہا۔ پھر انجیکشن کے بجائے دوائیاں میرے لیے لازم ہو گئیں، مگر آج تک میں نے یہ سوچا نہیں۔ زویا بیٹی، تم بہت ذہین ہو، تم نے یہ سب کس طرح سوچا؟ بالکل جاسوسی انداز ہے تمہارا۔ سردار جہانگیر صاحب کچھ مسکرا کر بولے۔ جی، میرے دادا ابو کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، خاص طور پر وہ جاسوسی کہانیاں بہت پڑھتے تھے اور مجھے خوب سناتے تھے، اور ابن حصفی کی کہانیاں جاسوسی دنیا مجھے ضرور سنایا کرتے تھے۔ وہ کرنل فریدی اور علی عمران کی بہت سی کہانیاں مجھے سناتے تھے، لیکن مجھے خاص طور پر علی عمران بہت پسند ہے۔ ان کی کہانیاں سن سن کر میں خود بھی کافی حد تک کسی بھی معاملے کی تہ میں پہنچنے کی کوشش کرتی ہوں، اور یہ میرا سسپینس ہی تھا جو مجھے یہاں آپ تک لے آیا۔ زوبیا، یہ میرا سسپینس ہی تھا جو مجھے آپ تک لے آیا۔ زویا بیٹی، جوانی میں بھی علی عمران سیریز پڑھا کرتا تھا، بلکہ 60 70 80 کے لاسٹ تک ہمارے پاس جاسوسی لٹریچر میں صرف ابن صفی کا ہی ہوتا تھا، اور وہ ہم سب میں بہت مقبول تھے۔ اب کی بار سردار صاحب کو زویا سے باتیں کرنے کے لیے ایک اور موضوع مل گیا۔ جی انکل، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ کس طرح پتہ لگایا جائے کہ آپ کو قید رکھنے والوں کا اصل پلان کیا ہے۔ یہ بات تو آج تک مجھے بھی معلوم نہیں ہو سکی، مگر واقعی کوئی پلان تو ہوگا۔ میں اکیلا یا تو کتابیں پڑھتا رہتا ہوں یا پھر اپنے خدا کو یاد کر کے ان سے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ یہیں قریب مسجد بھی ہے، اذان کی آواز آتی ہے۔ پہلے کبھی اس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا، مگر اب صرف تلاوت کی آواز سنتا ہوں۔
انکل آپ بالکل فکر نہیں کریں، میں سب پتہ لگا رہوں گی اور آپ کو یہاں سے رہا بھی کروا لوں گی، مگر مجھے پہلے پتہ یہ لگانا ہے کہ اس پلاننگ کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ سردار صاحب سوچتے ہوئے بولے، بالکل آپ آرام سے سوچیں، میں کوشش کرتی ہوں کوئی بھی ایسا ثبوت یہاں نہ ہو کہ ان کو شک پڑے۔ زویا بیٹی تم بہت بہادر ہو۔ سردار جہانگیر اس سے کافی امپریس نظر آ رہے تھے۔ جی انکل، یہ میرے دادا ابو کا کمال ہے، وہ مجھے ایئر فورس کا فائٹر پائلٹ بنانا چاہتے تھے، اس لیے بچپن سے خود میری ٹریننگ اس طرح کر رہے تھے کہ میں بہت بہادر بنوں اور ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہوں۔ شاید ان کو معلوم تھا کہ مجھے تنہا رہنا ہے۔ اب کی بار زویا کی آواز کچھ اداس تھی۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ ان کا کوئی فون نمبر یا کوئی ان سے رابطہ کرنا ہو تو کس طرح کیا جائے؟ زویا بیٹی، میرا بڑا بیٹا شباز جہانگیر خان بہت بڑا سرجن ہے، انگلینڈ کے کوئن ہاسپٹل میں ہوتا ہے، اور چھوٹا بیٹا شہریار جہانگیر اسی ہاسپٹل میں ہارٹ سرجن ہے۔ میرے پاس ان کے نمبر تو نہیں، کیونکہ یہ نمبر سب سیل فون میں ہوتے ہیں اور میرے پاس تو فون بھی نہیں۔ آپ تو فکر ہی نہ کریں، میں ان سے رابطہ کر لوں گی۔ مگر بیٹی آپ ان سے کس طرح رابطہ کرو گی؟ انکل انٹرنیٹ سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، زویا نے آرام سے کہہ دیا۔ واقعی زویا تم تو بہت کام کی لڑکی ہو۔ سردار صاحب اس سے اس طرح باتیں کرنے لگے جیسے برسوں سے اس کو جانتی ہوں۔ آپ یوں کریں، یہ میرا موبائل اپنے پاس رکھ لیں، ویسے بھی یہ ہمیشہ آف رکھتی ہوں۔ کالج میں ایک بار ٹیچر نے میری دوست کا موبائل اس سے لے لیا تھا کہ وہ کلاس میں بج رہا تھا، تب سے ہر لڑکی کلاس میں فون سوئچ آف کر کے رکھتی ہے۔ ٹیچر نے آج تک اس کا موبائل واپس نہیں کیا، کہتی ہے جب تم کالج ختم کرو گے تب لے لینا۔ اس لیے اب ساری لڑکیاں اپنے فون کا بہت دھیان رکھتی ہیں اور میرا فون تو ہمیشہ آف رہتا ہے۔ پتہ نہیں پھر آپ سے اس طرح بات ہو سکے گی یا نہیں، میں صرف آپ کو میسج بھیجا کروں گی۔ مگر تم کو تو فون کی ضرورت ہوگی، سردار صاحب بولے۔ جی دادا ابو نے میری برتھ ڈے پر مجھے آئی فون 7 لا کر دیا تھا، وہ ابھی تک بند پڑا ہوا ہے، میں وہ استعمال کر لوں گی۔ آپ کے پاس فون ہونا چاہیے، میں اس فون کا کسی کو پتہ نہیں چلنے دینا، مگر آپ کو اس فون کا کسی کو پتہ نہیں چلنے دینا چاہیے۔ زویا نے تاکید کی۔ بالکل میں بہت احتیاط کروں گا، صرف میسج پر بات ہوگی اور پھر فوراً فون آف کر دوں گا۔ ارے واہ، آپ تو خود بہت بڑے جینیس ہیں۔ پتہ زویا، آج لگ رہا ہے میں زندہ ہوں اور میں جینا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سردار صاحب کی آواز میں زندگی کی رمق تھی۔ انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا۔ اچھا میں سارا کمرہ اسی طرح کر دیتی ہوں، آپ سو جائیں، میں باہر سے اسی طرح لاک کر کے یہیں کہیں چھپ کر رات گزار لیتی ہوں، ہو سکتا ہے صبح کوئی آئے، کیونکہ کیمرے بند ہوں گے تو ان لوگوں کو فکر لگ گئی ہوگی۔ آپ نے موبائل چھپا کر رکھنا ہے۔ زویا بیٹی آپ اپنا خیال رکھنا۔ زویا جب دروازے سے باہر نکلنے لگی تو سردار صاحب نے اس کا ماتھا چوم لیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زویا رک گئی، کچھ دیر خاموش نم آنکھوں سے ان کو دیکھتی رہی۔ میں کوشش کروں گی جلد آپ کو میسج کروں، آپ نے میسج صرف رات کو عشاء کے بعد ہی دیکھنا ہے اور پھر مجھے اس کا آنسر کرنا ہے، بالکل پریشان نہیں ہونا۔ آپ کے میسج دیکھ کر مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کیا کنڈیشن ہے۔ آپ نے بالکل فکر نہیں کرنا، چلیے اب آپ بستر پر لیٹ جائیں، میں جاتی ہوں۔ اچھا بیٹے میں نماز پڑھ لوں، آج مغرب اور عشاء کی نماز نہیں پڑھی۔ وہ کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ زویا نے کمرے کا دروازہ اسی طرح باہر سے لاک کر دیا۔ ہال میں بھی ایمرجنسی لائٹ چل رہی تھی۔ زویا چلتی ہوئی بالکل ایک کونے میں آ گئی، وہاں نیم اندھیرا تھا، ایک بہت بڑا صوفہ پڑا تھا جس پر کپڑا ڈال دیا گیا تھا، کپڑے کے اوپر کافی گرد جمی ہوئی تھی۔ زویا نے آرام سے وہ کپڑا ایک طرف ہٹایا، صوفے پر لیٹ گئی، بیگ اس نے اپنے پہلو کے پاس رکھ لیا۔ موسم زیادہ گرم اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈا تھا، اور صبح کی تھکی ہوئی زویا کی آنکھ ایسے لگی کہ پھر اس کو کوئی ہوش نہیں رہا۔ پتہ نہیں کیا وقت تھا جب کسی کے بولنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آیا وہ کہاں ہے۔ کوئی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، 2-3 آدمیوں کی آوازیں تھیں۔ آگے کیا ہوا
اس کے لیے سنیے اگلی قسط۔